کی بڑھائی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنی معیشت کو تقویت دینے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے روحانی طاقت یا قوت کو بڑھانے کے لیے اس کی الگ طرح کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. تو وہ ایکسرسائزز کے لیے جو پہلا اسٹیپ میں نے ابھی بتایا کہ تھوڑا سا آپ کو کٹنا پڑے گا دنیا سے. جب تک آپ کٹیں گے نہیں اس وقت تک کام نہیں چلے گا. دوسرا اسٹیپ, آپ کو جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں آپ کو آنیسٹ ہونا پڑے گا, ٹروتھفل ہونا پڑے گا اور سچا بننا پڑے گا. جب تک آپ آنیسٹ نہیں ہوں گے, جب تک آپ سچے نہیں ہوں گے, جب تک آپ جو پرنسپلز, یونیورسل پرنسپلز ہیں, ایتھیکل پرنسپلز کہہ لیجئے, مورل پرنسپلز کہہ لیجئے, جو کسی بھی مذہب کے حساب سے ایکویووکل ہوں, اس وقت تک آپ ان کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ اپنی اسپرچل پاورز کو نہیں بڑھا سکتے. تیسرا پوائنٹ یا تیسری چیز, آپ کو ہر طرح کی نیگیٹو چیزوں کو, ہر طرح کے حرام کو اپنی ذات پر حرام کرنا ہوگا, ترک کرنا ہوگا. آپ اس میں ملاوٹ کر لیں گے, خود بخود سمجھ لیجئے کہ آپ نے جہاں اگر 200 کلو واٹ آپ نے اس کی اپنی انرجی بڑھائی ہوگی تو پتہ چلے گا 100 کلو واٹ یا 1000 کلو واٹ آپ کی انرجی آپ کی ڈرین آؤٹ ہو گئی. چوتھی چیز, جو انرجی آپ گین کر رہے ہیں اس کو پرزسٹ کرنے کے لیے آپ کو مستقل اس کو ریچارج کرتے رہنا ہوگا. وہ ریچارجنگ کے کئی طریقے ہیں, اس کو بھی ابھی تھوڑی دیر میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز لے کے ڈال دینے سے وہ اضافہ نہیں ہوتا, اس کے اندر مستقل اس کی ہم نے ریچارجنگ کرنی ہوتی ہے, تب اس میں اضافہ ہوتا ہے. پانچواں پوائنٹ, ہمیں بار بار اس کو پالش کرنا ہوتا ہے ریچارجنگ کے ساتھ ساتھ کہ کہیں اس میں زنگ تو نہیں لگ گیا, کہیں اس میں کوئی زخم تو نہیں پیدا ہو گیا, کہیں کوئی سوراخ تو نہیں پیدا ہو گیا, کہیں کوئی ایسی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں پتہ چلا کہ وہ سب ہمارا ملیا میٹ ہو گیا. اس میں ایک چھوٹا سا قصہ مجھے یاد آیا. اشفاق احمد صاحب جب پروگرام کرتے تھے زاویہ, تو اس کے ایک پروگرام میں انہوں نے ذکر کیا, بعد میں ان کی جو کتابیں چھپی زاویہ 1, 2, 3, تو اس کی بھی ایک والیوم میں اس کا تذکرہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگلوں کے جو پیر تھے اس وقت کے, وہ ملنے گئے پیر سے جو امیر البحر تھے, جو سمندروں کے پیر تھے, ان سے ملنے گئے ان کے ٹھکانے پر, اور جو جنگلوں کے پیر تھے ان کے ساتھ ان کا مرید بھی گیا کہ ملاقات بہت دن ہو گئی. یعنی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ دو کنگز مل رہے ہیں آپس میں. تو جو جنگلوں کے جو وہ تھے, جب وہ گئے تو ان سے ملاقات کی, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو سمندروں کے یا پانی کے یا دریاؤں کے جو کنگ جس کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, ان کے سینے پہ سے بیج غائب ہے, جو ایک بیج ہوتا ہے نا, وہ بیج غائب. اب وہ پریشان اور کہہ رہے یہ لاجیکل ہوتا ہوگا نا. ہاں, مطلب وہ چیز جو دیکھنے والی بھی نظر تھی, دیکھنے والی کی نظر تھی. اچھا, ان کو نظر آ گیا کہ وہ بیج غائب ہے, جبکہ جو صاحب بحر تھے یا جو جن کی طاقت سمندروں پہ اللہ نے رکھی تھی, وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ اسی طرح سے خوش خود پھر رہے تھے, ادھر سے ادھر ان کے خاطر مدارت کر رہے تھے. جب انہوں نے تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے کہا کہ یار تم آئے تو بہت خوشی تھے میرے پاس, لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ آپ بجھ سے گئے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلے تو وہ ڈرتے رہے, پھر انہوں نے تذکرہ کیا کہ کونے میں لے جا کر مرید سے ہٹ کر اس نے کانوں میں جا کے تذکرہ کیا کہ بھائی آپ کے سینے پہ سے آپ کا بیج نظر نہیں آ رہا. اب جو انہوں نے جھک کر اپنے سینے کو دیکھا تو قیامت برپا ہو گئی. انہوں نے واویلا شروع کر دیا, رونا. سالوں کی محنت, مطلب وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کی ریاضت تھی, محنت تھی, وہ سب غائب. اب پریشان, تو وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ دیکھو کہ آپ سے ایسی کیا کوتاہی ہوئی ہے, کیا گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ سے یہ سلطنت چھین لی گئی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. تو اس میں قصے میں جو بھی تھا, تو نٹ شیل تو ان کو جب یاد آیا اس پر اکیلے بیٹھ کے انہوں نے بہت توبہ استغفار کی, اور پھر جب ان کی گتھی کھلی تو پھر اس کے بعد ان کو یاد آیا, تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بس ایک دفعہ گڑبڑ ہوئی کہ میں سمندر میں کشتی پہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا, بہت تیز بارش ہو رہی تھی, موسلا دھار, اور پتہ نہیں 1 دن 2 دن تک ہوتی رہی. اس وقت بس میرے دل میں خیال پیدا آیا اور میں نے شکایت کی اللہ سے کہ اے اللہ, یہ پانی یہاں آ کے ضائع ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, نمکین پانی میں مل کے وہاں ایتھوپیا کے لوگ یا مسلمان جو بھی ہیں وہ پیاسے مر رہے ہیں قحط سے, تو یہ پانی اگر تو یہاں سے وہاں